علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ اعراف کی آخری آیت 206۔ یہاں حاضرین میں جنہوں نے سن لیا اب ان پر سجدہ واجب ہو گیا۔ اس آیت مقدسہ میں رب فرماتا ہے ان الذین، بے شک وہ لوگ، بے شک وہ مخلوق، وہ نورانی فرشتے، عند ربک جو آپ کے رب کے ہاں ہیں، یعنی رب کے پاس ہونے کا معنی کیا ہے؟ یعنی اللہ کی پاکیزہ مخلوق، یہ نہیں کہ مکان کے اعتبار سے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور لا یستکبرون عن عبادتی، وہ ایسے مخلوق ہیں کہ اللہ کی عبادت سے وہ تکبر نہیں کرتے اور اسی کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَيُسَبِّحُونَهُ، اور اسی کے لیے وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ فرشتے یہ اللہ کی ایک نورانی مخلوق ہے جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور اس پر انشاءاللہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ یہ کتنی پیاری مخلوق ہے کہ رات دن اللہ کے بندگی میں یہ لگے رہتے ہیں۔ یہاں مقصد یہ ہے کہ انسان کو عبادت پر ابھارنا، کہ اس سے قبل آیت میں کیا تھا کہ اللہ کے ذکر کے متعلق ہم نے کل مختصر سی بات کی تھی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ کا ذکر کیا؟ اللہ کو یاد کریں گے اللہ ہمیں، یعنی ہم نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ سے یاد کرے گا، ہم نے فریاد کی تو اللہ ہماری فریاد دور کرے گا۔ اور حدیث قدسی میں کہ انسان مجھے تنہائی میں یاد کرے تو میں بھی یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے اپنے ہم نشینوں میں یاد کرتے ہیں، میں ان سے بہتر اس میں یاد کرتا ہوں کہ فرشتوں میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ میرے طرف آہستہ آتا ہے تو میں اس کے طرف دوڑ کے آتا ہوں، ایک بالش قریب ہوتا ہے تو میں ایک گز قریب ہوتا ہوں، اگر وہ 1 گز قریب ہو تو میں 2 گز قریب ہوتا ہوں، کتنا قریب ہے۔ اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہمیں اطمینان قلوب، ہمیں سکون ملتا ہے۔ سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور ذکر نہ کرنے سے ہماری زندگیاں تنگ ہوتی ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، بے نمازی کی زندگی تنگ، سمجھ آ گئی؟ اچھا یہ بات بھی یاد رکھیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ جو بھی آپ عمل کریں اس میں آپ کی نیت ہوتی ہے اللہ کی رضا، سنتوں پہ سے بھی یہ نیت کرتے ہیں، اور نافرمانی سے بچتے ہیں اس میں بھی نیت ہوتی ہے اللہ کی رضا۔ تو یہ تمام ذکر و اذکار ہیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ فرماتے ان لوگوں جیسے مت بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اوامر کا امتثال، نواہی کا اجتناب چھوڑ دیا، تو وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہوئے اور وہ دنیا و آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں آ گئے۔ تو اس سے پہلی آیت میں اپنے ذکر کی تلقین کی اور دائماً ذکر کرنے کی ترغیب دی کہ ہمیشہ اللہ کا ذکر ہے، اذکر اللہ ذکرا کثیرا، صبح و شام آپ کی زندگی کا مقصد اٹھنا بیٹھنا کھانے تک یہ اللہ کا ذکر ہو۔ کھانا کس لیے کھاتے ہیں؟ تاکہ میں چلوں پھروں اللہ کی بندگی کر سکوں، اس میں بھی آپ اللہ کو نہ بھولیں،
سوئیں تو اس میں بھی نیت کریں اللہم باسمک اموت واحیا، جاگے تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، ہر وقت اللہ کا ذکر۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو اب ہم نے موضوع بنایا، اللہ تعالیٰ نے ذکر کے محرکات اور بواعث کو مزید تقویت دی ہے، اور فرمایا جو آپ کے رب کے بارگاہ کے مقربین ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، لا یستکبرون عن عبادتہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ فرشتے بہت مکرم اور مشرف ہیں، اور وہ طاہر اور معصوم ہیں، وہ شہوت اور غضب کے محرکات سے بری ہیں، اور وہ کینہ اور حسد کے بواعث سے منزہ ہیں، اور ان اوصاف اور کمالات کے باوجود وہ دائماً اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہیں اور خضوع اور خشوع سے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اور انسان جو کہ جسمانی ظلمتوں اور بشری کثافتوں کا مرقع ہے اور شہوت اور غضب کے تقاضوں کی آماجگاہ ہے، تو وہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ عبادت کرے، فرشتوں کی اطاعت۔ اب انہیں تو ان چیزوں سے کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ علاج کون کرتا ہے؟ جو بیمار ہو۔ اب ہم اگر اللہ کا ذکر نہ کریں، نماز نہ پڑھیں، زکوٰۃ نہ دیں، روزہ نہ رکھیں، نفلی صدقات نہ کریں، تو ہمیں روحانی امراض کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ہم پر ہمارے دشمنوں کو زیادہ مواقع ہمیں گمراہ کرنے کی ملتے ہیں۔ ہم تھوڑے سے اپنے اسلام کے پٹلی سے اترتے ہیں، وہ فوراً حملہ آور ہوتا ہے۔ یعنی وہ تو ہمارے طاق میں ہے نا، کہ وہ کہتا ہے میں ہر طرف سے حملہ کروں۔ کیا معنی ہے؟ جہاں بھی یہ پٹلی سے اترے گا تو میں حملہ کروں گا۔ کھانا کھا رہا ہے اور اللہ کا یاد بھول گیا تو شیطان کا حملہ ہے، اب کھانے میں شریک ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گھر میں داخل ہوتے وقت سنت کو ترک کر دیا، گھر میں شریک ہو گیا۔ اگر دل میں دنیا وغیرہ کی سوچ آ گئی، اللہ کو بھول گئے، تو دل میں وسوسے ڈالنے میں شریک ہو گیا۔ تو ہمیں زیادہ ضرورت ہے بمقابلے فرشتوں کے، کہ انہیں تو وہ تو ویسے بھی معصوم ہیں، لیکن وہ رات دن دائماً اللہ کی بندگی میں لگے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرشتے سورہ تحریم میں 6 نمبر آیت ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ بعد جو ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا سورہ بقرہ کے پہلے پارے میں سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، تو وہاں پہ بھی ہم نے اس کی وضاحت کی کہ یہ جو اسرائیلی واقعات ہیں کہ فرشتوں نے یوں کر دیا یوں کر دیا، یہ غلط ہے۔ فرشتے معصوم ہیں اور وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ اسی کام میں لگ رہے تھے جو اللہ کا حکم تھے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، بس۔ اور یہ خبر کس لیے؟ جملہ خبریہ ہے نا، ایک تو ہوتا ہے جملہ انشائیہ، انسان کو اللہ فرماتا ہے کہ میری بندگی کر، تو ضروری نہیں کہ یہ بندگی کرے، فعل بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک کے بارے میں اللہ خبر دیتا کہ میری بندگی کرتے ہیں، تو اللہ کی خبر میں جھوٹ کا احتمال نہیں ہوتا۔ جو خبر اللہ و اللہ کے نبی کے طرف سے ہو وہ لا ریب ہوتی ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اور سورہ صافات میں 164 تا 166 اللہ فرماتا ہے، اور وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ، فرشتے کہتے ہیں اور ہم فرشتوں میں سے ہر ایک کے لیے اس کے قیام کی جگہ مقرر ہے، رہنے کی سہنے کی جگہ، کون سے جگہ پہ کس کیفیت سے عبادت کریں گے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور بے شک ہم ہی صف باندھنے والے ہیں، اور وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک ہم ہی تسبیح کرنے والے ہیں۔ اللہ نے وہاں پہ بتا کہ وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح اور تحلیل کرتے ہیں۔ وَيُسَبِّحُونَ، یہ جملہ خبریہ ہے، اور وہ فرشتے بھی کہتے ہیں ہم اللہ کی تسبیح تحلیل میں ہمارا کام یہ ہے، وہ کھانے پینے کمانے وغیرہ سے پاک ہے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ
یسبحون بحمد ربہم، سورہ زمر میں 75 نمبر آیت ہے۔ اور آپ فرشتوں کو دیکھو گے کہ وہ عرش الہی کے گرد حلقہ باندھے ہوئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہوں گے۔ یہ فرشتوں کا ذکر قرآن میں جا بجا ہے، اور انسان کو اتنی بڑی فضیلت ملی کہ مسجود ملائک ہوا، مخدوم ملائک ہوا، لیکن اگر پٹلی سے اترا تو پھر اسفل السافلین ہو گیا۔ قرآن مجید کی اس آیت میں فرشتوں کی طہارت اور عصمت اور قدر منزلت کے باوجود ان کے اطاعت اور عبادت کو بیان کر کے عام مسلمانوں کو اللہ کی اطاعت اور عبادت پر برانگیختہ فرمایا ہے۔ رب کریم نے ان آیات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فرشتے انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں، کیونکہ اس آیات میں خطاب عام مسلمانوں کے طرف متوجہ ہے۔ اور جہاں تک افضلیت کا تعلق ہے تو ہمارے متکلمین نے تصریح کی ہے کہ رسل بشر رسل ملائکہ سے افضل ہیں۔ انسانوں کے انبیاء رسل وہ فرشتوں کے رسل سے، فرشتوں کے رسل کیا ہے؟ جو انبیاء کے طرف اللہ کا پیغام لاتے ہیں، ایسے نہیں، ورنہ اس اعتبار سے کہ مخلوق تک اللہ کا پیغام عام لوگوں تک لائے، اس میں کوئی فرشتہ ایسے نبی نہیں ہے۔ وہ اللہ کا پیغام انبیاء تک لاتے ہیں، اس اعتبار سے۔ اور رسل ملائکہ عامۃ البشر سے افضل ہیں، اور عامۃ البشر نیک مسلمان عامۃ الملائکہ سے افضل ہیں۔ اور جہاں تک فرشتوں کی کثرت عبادت اور اطاعت کا معاملہ ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ فرشتوں میں شہوت اور غضب کا مادہ نہیں رکھا گیا، اور ان میں بھوک اور پیاس اور دیگر انسانی اور بشری تقاضے نہیں رکھے گئے، اور ان کے اطاعت اور عبادت روکنے اور منع کرنے والی کوئی چیز ان کے اندر نہیں ہے۔ ان پر کسی کی کفالت کی ذمہ داری ہے اور انسان نہیں ہے، اور انسان کے ساتھ یہ تمام عوارض ہیں۔ سو ان عوارض اور ان تقاضوں کے باوجود انسان گناہوں سے رکنا اور اللہ کی عبادت کرنا فرشتوں کے بعد سے کہیں افضل ہے، جو ان عوارض اور موانع کے بغیر عبادت کرتے ہیں۔ تو انسان اس لیے کہ اتنے مشکلات کے باوجود اگر عبادت کریں تو یہ کمال ہے، کمال ہے۔ کمال دان دے چے خاورو نہ زر جوڑ کی، او چے زر خاوری کی، او چے زر خاوری کی رحمانہ کمال دا دے۔ ایک شعر میرے ذہن میں آ گیا، عبدالرحمن بابا جی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کمال یہ نہیں ہے انسان کا کہ وہ مٹی کو سونا بنا دے، بولے یہ کمال نہیں ہے۔ کمال دان دے چے خاورو نہ زر جوڑ کری، ہم تو کہتے بڑا با کمال ہے نا مٹی کو سونا بنا دیا، وہ کہتے نہیں، ارے کمال تو یہ ہے کمال دا دے چے زر خاوری کری رحمانہ کمال دا دے، سونے کو مٹی کر دے، یہ با کمال انسان ہے کہ ان کے نگاہ میں مٹی اور سونے میں کوئی فرق نہ ہو۔ اللہ اکبر، یعنی وہ اللہ کی بندگی میں اسے کیا کر سونے سے مٹی بنا لے، رزق میں اضافہ نہیں ہوگا، لیکن ان کے اللہ کی بندگی میں اتنے نگاہ ہوں کہ وہ مٹی اور سونے پر جیسے آج کے دور کے مسلمان کی گردن اڑا رہا ہے صرف 2 روپے کے لیے، اللہ کی پناہ۔ ایک اعتراض اور ان کے جوابات اس آیت کے آخر میں فرمایا ہے، اور فرشتے اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ اس آیت پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس آیت کا تقاضا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو سجدہ نہیں کرتے، حالانکہ فرشتوں نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ امام راضی علیہ رحمہ اور امام غزالی سے انہوں نے اس سوال کا جواب نقل کیا ہے کہ زمین کے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور آسمان کے عظیم فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اس لیے اس بات اور نفی کے محل الگ الگ ہیں۔ پھر امام فخر الدین نے خود اس سوال کا یہ جواب دیا کہ اس آیت میں نفی عموم ہے، اور حضرت آدم کے قصے میں خاص فرشتوں کا سجدے کا ذکر ہے، اور خاص عام پر مقدم ہوتا ہے۔ یہ ان کے جوابات ہیں، لیکن یہ جوابات ان کا مقام تو بہت بڑا ہے۔ میرے استاد کہتے تھے اگر میں ان کا شاگرد ہوتا نا تو مجھے کتنا بڑا فخر ہوتا،
لیکن بعض بات ایسے ہوتی ہے کہ ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے، اور یہ کوئی بے ادبی بھی نہیں ہے، کوئی گستاخی بھی نہیں ہے، اور اس پر اعتراض کرنے والا وہ خود جاہل ہوتا ہے، اس کے مختلف توجیہات ہوتے ہیں۔ ایک شخص نے بات صحیح کی لیکن میرے ذہن میں نہیں آ رہی، بات ختم، میرے ذہن میں دوسری بات صحیح آ رہی ہے۔ ضروری تھوڑی کہ میں آپ اس کے سامنے جھوٹ کہہ دوں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح بھائی میرے ذہن میں نہیں آ رہی، بات ختم، بس ٹھیک ہے آپ اپنی جگہ صحیح ہے، مجھے یہ غلط لگ رہا ہے، مجھے یہ صحیح لگ رہا ہے۔ انسان کا جو ذہن ہے وہ کسی سے مغلوب ہو کر وہ کسی کی بات، اس کا دل وہ نہیں مانتا، وہ بس اس کو ضمیر ہم کہتے ہیں، انسان کی ضمیر اپنی ہے، بس وہ کسی سے مرغوب ہو، کسی کے تقریر سے نہیں، وہ سوچتا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کا دل جو ہے نا یہ سب سے بڑا مفتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَاسْتَفْتِ قَلْبَكَ، اپنے دل سے بھی تو پوچھیں کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے۔ تو یہاں دیکھیں امام غزالی، امام راضی کے عظمتوں کو سلام، ہاں ان کی عظمت مسلم ہے، لیکن میرے ساتھ کہتے کہ میرے نزدیک اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں سجدہ عبودیت کی نفی ہے، کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی کے نیت سے سجدہ نہیں کرتے، یعنی فرشتے اللہ کے سوا کسی کو عبادت کا سجدہ نہیں کرتے، اور آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سجدہ تعظیم کیا تھا، اور اب یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو صرف زمین کے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، جبکہ قرآن مجید میں یہ تصریح موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا ابلیس، ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، ابلیس کے سوا سب فرشتوں کے اکٹھے ہو کر آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ بقرہ میں 34 کی تفسیر میں خود امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تصریح کی ہے کہ اکثری کا مذہب یہ ہے کہ سب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، اور اس پر دو دلیلیں یہ ہے کہ سورہ حجر کی آیت میں جمع کا صیغہ ہے، پھر اس کو کل اور اجمعون کی تاکیدات سے موقع کیا ہے، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ اس آیت میں صرف ابلیس کا استثناء کیا ہے، اور پھر لکھا ہے کہ البتہ بعض لوگوں نے اس کا انکار کیا اور کہا صرف زمین کے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور انہوں نے اس کو مستبعد جانا کہ اکابر ملائکہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے کا حکم انہیں یعنی بعض کو دیا اور بعض کو نہیں، لیکن یہ قرآن کے نصوص سے بھی وہ ہیں، مانا وہ ہم سے کروڑ گنا زیادہ جانتے تھے، ٹھیک ہے نا، ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ بھائی انہیں تو سمجھ بھی نہیں تھا، اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ کہ سجدہ تلاوت، اچھا ہمارے ہاں یہ بات بھی یاد رکھے کہ اہل سنت و جماعت وہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں سجدے دو ہوتے ہیں، سجدے تعبدی عبادت کی نیت سے کسی کو سجدہ کرنا کہ میرے معبود ہے، وہ کفر ہے، فوراً وہ شخص کافر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا، جس نے کسی کو معبود سمجھ کر کے اس کو سجدہ کیا۔ دوسرا سجدہ تعظیمی ہے، تو اس میں وہ گناہ کبیرہ ہے، کیا ہے؟ اس سے کفر لازم نہیں آتا، کیونکہ تھوڑے آپ اپنے ذہن پہ زور ڈالیں تو امم سابقہ میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، حالانکہ یہ بالاتفاق تمام علماء اس پر متفق ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت شرک کی جواز کی کوئی صورت نہیں آئی، ایسے کوئی امت نہیں گزری کہ ان کو شرک کی اجازت ملی تھی۔ تو یہ ان نجدیوں کا رد ہے جو کہتے ہیں بھائی سجدوں کی کوئی دو قسمیں نہیں ہیں، ہر سجدہ تعبدی اور ہر سجدہ شرک ہوتا ہے۔ تو ان سے پوچھے تو کیا وہاں اجازت تھی شرک کی؟ پتہ نہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ کیا جواب دیتے ہوں گے، ان کے پاس کوئی جواب تو ہوگا نا، یا تو جہالت کے اندھیروں میں ہے، وہ بولتے چلو بس، ایسے میں نے ان کی باتیں سنی، اللہ کی پناہ ایسے انداز سے بولتے ہیں، یوں بولتے ہیں، دیکھیں مجھے ان کا انداز بھی یاد ہے، ہمارے پٹھان میں بہت سارے ہیں، آؤ داویا کالو بڑھئی، کہتے ہیں 70 سال کی بوڑھی عورت ہو مزار پہ چلی جاتی ہے، 60 سال کی عورت ہو اور مزار پہ جاتے ہوتے مسلمان ہوتی ہے، واپس آ کر کافر آئے، اب سچ نہیں بھی بولا جاتے وقت ہی کافر ہو جاتی، انا للہ، یہ یوں بڑے ٹھیکیدار بنے ہوئے،
ایسے خرافات بکتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی نے فرمایا آخر دور میں ایسے علماء ہیں ان سے فتنے نکلیں گے، ان کے اندر دوبارہ گھسیں گے۔ بھائی یہ کیا کر رہے ہو یار؟ اگر بالفرض اس نے یہ کہہ دیا کہ چلو میں مزار پہ گئی، بابا جی نے دعا کر دیا، اس کے وسیلے سے میں نے دعا کی، اللہ نے مجھے شفا دی، تو بھائی یہ تو ہر ڈاکٹر کے پاس پھر جو بھی جاتا ہے اس پر بھی فتویٰ لگا، فلاں ڈاکٹر کے پاس میں گئی شفا مل گئی، بالفرض یہ تو وہ تو ویسے کہہ رہے، وہ تو کہتے ہیں جیسے بھی گیا تو کافر، لیکن بالفرض اس نے یہ نیت کیا، تو پھر یہ نیت تو اسپتال میں لے جانے والے بھی کرتے ہیں، پھر اس پر فتویٰ لگاؤ گے کہ بھائی اس نے بولا میں فلاں اسپتال میں گیا مجھے شفا، تو یہی تو بولتے ہیں اللہ نے شفا دی۔ تو اگر کسی کی دعا سے وسیلے سے اگر شفا مل گئی تو کون سی مصیبت، آسمان ٹوٹ پڑے گا۔ یہاں پہ آخری میں 2-3 باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں 14 سجدے ہیں، قرآن مجید میں ٹوٹل 15 سجدے ہیں۔ پہلا سجدہ سورہ اعراف کی آخری آیت ہے، ہم 14 کرتے ہیں نا، سورہ حج کا دوسرا سجدہ نہیں ہے، یہ پہلا سورہ اعراف کی 206 نمبر، دوسرا سجدہ سورہ رعد کا 15 آیت، اور تیسرا سجدہ سورہ نحل کی 85 آیت، اور چوتھا سجدہ بنی اسرائیل کی 109 نمبر آیت، سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء جو 17 نمبر سورت ہے، اور 5واں سجدہ سورہ مریم کی 58 نمبر آیت، اس کے بعد ہے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، اور چھٹا سجدہ سورہ حج کی 18 نمبر آیت، اور سجدہ یہ 15 یہاں گنا ہے، اور سورہ حج کے 77 نمبر، تو ہم ایک میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ سجدہ جو ہے امام شافعی کے نزدیک ہے، ہمارے ہاں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ مختلف فی سجدہ ہے، کہ یہاں لکھا ہوا ہے السجدہ عند الشافعی، یہ والا یا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا، تو یہاں رکوع و سجود کا دونوں کا ذکر ہے، تو ہمارے ہاں یہ نماز کا سجدہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اور 8واں سجدہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 60، جس کے بعد وعباد الرحمن الذین شروع ہوتی پوری پیاری رکوع، اور 9واں سجدہ سورہ نمل کی آیت نمبر 26، 10واں سجدہ سورہ سجدہ جو 32 نمبر سورت ہے، سورہ لقمان کے بعد اور سورہ احزاب سے پہلے، اس کی 15 نمبر آیت، 11واں سجدہ سورہ صاد کی 24 نمبر آیت، 12واں سجدہ سورہ حامیم سجدہ جو غالباً 41 نمبر سورت ہے، اس کی 15 آیت، اور 13واں سجدہ سورہ نجم کی 62 نمبر، اور 14واں سجدہ وہ سورہ انشقاق 21 نمبر آیت، اور آخری سجدہ وہ سورہ علق کی 19 نمبر آیت ہے۔ تو یہ امام شافعی کے ہاں ہے، ہمارے ہاں ایک سجدہ نہیں ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں سجدہ کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ یہ مزید دلائل میں نے نہیں چھوڑے، بعض کے ہاں مستحب ہے، بعض کے ہاں فلاں، مختلف بہت سارے اختلافات ہیں، تو زیادہ ذہن میں انتشار ہو کہ بس جب آپ تلاوت سنیں یا خود پڑھیں اس کے بعد آپ کو سجدہ کرنا یہ واجب ہے۔ قرآن مجید میں یہ دیکھیں یہاں پہ، اچھا انہوں نے حنفی وہ علامہ قرطبی کے حوالے سے لکھا تھا احکام القرآن، ٹھیک ہے نا، جلد نمبر 4 میں، اور یہ جو احناف کے ہاں ہے ان کا بھی آپ سماعت فرما لیجئے کہ انہوں نے اعراف کی یہی پہلے سجدہ، پھر سورہ رعد میں، پھر سورہ بنی اسرائیل میں، پھر سورہ مریم میں، پھر سورہ حج میں ایک پہلا سجدہ بس، سورہ فرقان میں، سورہ نمل میں، سورہ الف لام تنزیل سجدہ میں، سورہ صاد میں، سورہ حامیم سجدہ میں، سورہ نجم میں، سورہ انشقاق اور سورہ اقرا میں۔ اس کے تعداد میں دیگر فقہاء سے ہمارے 3 اختلافات ہیں۔ پہلا اختلاف یہ کہ امام شافعی، امام احمد اور بعض فقہاء مالکیہ کے نزدیک
سورہ حج کا دوسرا سجدہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور کو وسجدو، اور وہ کہتے ہیں یہ بھی سجدہ تلاوت ہے، اور ہمارے نزدیک وہ نماز کا سجدہ ہے۔ جن احادیث سے ان ائمہ نے استدلال کیا ہے وہ ضعیف ہیں۔ فتح القدیر میں تفصیل کے ساتھ ان کی وجہ دعا بیان کی گئی ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے ان سجدات کو شمار کیا جو انہوں نے حضور علیہ السلام سے سنے تھے، اور سورہ حج کا ایک سجدہ شمار کیا، اور حضرت عبداللہ بن دوسرا نہیں کیا، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے فرمایا سجدہ تلاوت الحج میں پہلا سجدہ ہے اور دوسرا نماز کا سجدہ ہے۔ نیز جب سجدے کا رکوع کے ساتھ ذکر ہو تو اس سے مراد نماز کا سجدہ ہوتا ہے۔ اس آیت میں ہے وسجدی ورگی جو مریم رضی اللہ عنہ کے بارے کے لیے ہے۔ دوسرے اختلاف میں یہ ہے کہ سورہ صاد کا سجدہ ہماری نزدیک سجدہ تلاوت ہے، اور امام شافعی اور امام احمد کی نزدیک وہ سجدہ شکر ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نماز میں سورہ صاد پڑھی اور سجدہ تلاوت کیا، اور لوگوں نے بھی ان کے ساتھ سجدہ تلاوت کیا۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ یہ سجدہ ہوا اور اس پر کسی نے انکار نہیں کیا۔ اگرچہ سجدہ واجب نہ ہوتا تو اس کو نماز میں داخل کرنا جائز بھی نہ ہوتا۔ نیز روایت ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، رسول اللہ علیہ وسلم میں نے خواب میں دیکھا کہ میں سورہ صاد پڑھ رہا ہوں، جب میں سجدے کی جگہ پر پہنچا تو دوات اور قلم نے سجدہ کیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہم دوات اور قلم کے بنسبت سجدے کرنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر آپ نے اس مجلس میں سورہ صاد کو پڑھنے کا حکم دیا، پھر آپ نے اور آپ کے اصحاب نے اس آیت پر سجدہ کیا۔ اس حدیث کا امام ترمذی اور امام حاکم نے ذکر کیا ہے، اور اس میں دوات اور قلم کی جگہ درخت کا ذکر ہے، اور اس میں درخت کی اس دعا کا ذکر ہے، اے اللہ مجھ سے اس سجدے کو اس طرح قبول فرما جس طرح تو نے اس سجدے کو اپنے بندہ داؤد علیہ السلام سے قبول کیا۔ تیسرا اختلاف یہ ہے کہ ہمارے نزدیک مفصل النجم تا انشقاق العلق میں 3 سجدے آخری صورتوں میں نجم سے، اس میں امام مالک کا اختلاف ہے۔ ہمارے دلی حضرت عمران بن حسین کی حدیث ہے جس میں یہ تصریح ہے کہ مفصل میں 3 سجدے ہیں۔ کریم مولا سے دعا ہے آج ماشاءاللہ سورہ اعراف جو 206 آیت مقدسات تھی اللہ نے ہمیں پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ یقیناً اس کے پڑھنے اور سننے کا حق ہم نے ادا نہیں کیا، ہم بڑے کمزور ہیں، لیکن اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ جو صحیح پڑھا سنا گیا تیری توفیق سے تھا، جو خطائیں ہوئی وہ ہماری کمزوری ہے، کریم اللہ قبول فرما۔ یقیناً ہماری زندگی بھی اسی طرح تیزی سے جا رہی ہے، وہ دن دور نہیں ہے کہ ہماری زندگی بھی ایک دن اختتام پذیر ہوگی۔ قطرے قطرے سے دریا، جو چیز چلتی رہتی نا ایک دن اینڈ آتا ہے۔ یاد رکھو کہ ہم قرآن پاک کو ختم کرنے والے نہیں ہیں، قرآن پڑھ کر اپنی زندگیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ اللہ زندگی بھر قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کتنا رحیم ہے۔ پشتو میں ایک سالے کہتے ہیں، بہت پیارا شعر ہے، رب استا رضا کول سمر آسان دی، دو سلورخ کے ندامت دعا یو سجدہ دو سلور اوخ کے دا ندامت ربستا رضا کول سمرا سے کہتے ہیں ایک سجدہ اور 2-4 آنسو ندامت کے بہا دو۔ اے میرے رب تو کتنا آسانی سے راضی ہوتا ہے، جرمانہ نہیں لگاتا کہ یہ نہیں ہے، سزا نہیں ہے، کہتے بس اپنے گناہوں پر پشیمانی کرو، 1-2 آنسو بہا دو، میں راضی ہوں۔ کریم اللہ ہم گناہگاروں سے راضی ہو جائے، تو بڑا رحیم اور کریم ہے۔ اس کلام سے ایسے پیار نصیب فرما یا اللہ، زندگی پڑھتے رہیں یا اللہ کہ تو راضی ہو جا، بس ہمارے بیماروں کو شفا دے یا اللہ، بے روزگاروں کو رزق حلال دے یا اللہ۔ جتنے میرے سامعین یہاں جمع ہوتے ہیں سنتے ہیں کریم اللہ، سب کے بیماروں کو یا اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے شفا کامل عاجل عطا فرما یا اللہ، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما یا اللہ، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ملک پاکستان خصوصاً ہمارے شہر کراچی کو امن کا گہوارہ بنا، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ۔